اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو واضح ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، قرآن عربیہ، قرآن عربی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم آسانی سے سمجھ جاؤ، چونکہ عربیوں میں آیا ہے تو عربی لوگ آسانی سے اسے سمجھے۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، قصوں میں سب سے اعلیٰ قصہ، بما اوحینا، جو ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، حاضر قرآن، اس قرآن کی، یعنی اب وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ، بے شک آپ تھے، من قبلی، سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر، یعنی آپ کو اس سے پہلے اس واقعہ کا علم نہیں تھا، اب ہم بتا رہے ہیں۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبی، اپنے ابا جان سے، یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر، میں نے 11 دیکھے ہیں کوکباً، ستارے، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیت، میں نے انہیں دیکھا، لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی میرے سامنے سجدہ ہو رہا ہے۔ تو 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں نا، اور سورج سے مراد والد، اور چاند سے مراد والدہ ہے۔ اگرچہ والدہ آپ کی وفات پا گئی تھی حضرت راحیل، لیکن خالہ زندہ تھیں، وہ گئی تھی اور انہوں نے سجدہ کیا تھا، تو مراد اس سے وہ ہے۔ تو خالہ بھی چونکہ والدہ ہی ہوتی ہے اس لیے ان کا نام۔ قال، فرمایا، یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، مت بیان کر اپنی خواب کو، علی اخواتک، اپنے بھائیوں پر، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر کریں گے تیرے لیے کوئی بھی مکر۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، انسان کا، عدو مبین، بڑا کھلا دشمن ہے۔ کیونکہ وہ پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو اس لحاظ سے برا جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام صرف ان سے ہی پیار کرتے تھے اور ان کو بہت ہی زیادہ دل سے چاہتے تھے، اور یہ بات جب انہوں نے خواب بیان کی تو ان کی بڑے بھائی کی جو بیوی تھی باوج ان کی، اس نے سن لی، اس نے جا کر سب کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگے اچھا، پہلے اس طرح وہ بھی پیار کرتے تھے اور اب ہم سے ابا جان شاید سجدہ بھی کبھی کروا دیں، تو وہ جلن اور زیادہ ہوگی۔ فرمایا کذالک یجتبیک، اے میرے بیٹے، اب تیرا رب چنے گا تجھے، یعنی نبوت کے لیے تجھے چننے والا ہے، وَيُعَلِّمُکَ، سکھائے گا تجھے، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت، علیک، تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور سارے آل یعقوب پر، کما تمّا، جیسے اس نے پوری کی، علی ابویک، تیرے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم حکیم، علم والا، حکمت والا ہے۔ دیکھا اب کا لفظ سب پر استعمال ہوا ہے، چچا، دادا، سب پر، پردادے بھی آ گئے اس میں۔ لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے قصے میں، و اخواتی، اور ان کے بھائیوں میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، سوالیوں کے لیے، یعنی چونکہ ایک تو یہ قصہ کئی طرح سے مختلف طور پر لوگوں میں مشہور تھا، تو یہودیوں نے، چونکہ یہودیوں کے اندر بھی مختلف طریقے پر یہ مشہور تھا، تو یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، تو انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ تم نبی پاک علیہ السلام سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل رہتے شام میں تھے تو یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو حقیقی قصہ صحیح معلوم ہو جائے گا جو اصل قصہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی کے علاوہ پتہ کسی کو نہیں ہے، اگر یہ واقعی برحق نبی ہوئے تو یہ پورا قصہ صحیح طور پر سنائیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ سارا قصہ آیات للسائلین، یہ سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یوسف، کہ یوسف واخو، اور اس کا بھائی احبو، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہم سے، ہمارے باپ ابا جان کو، منا، ہم سے، یعنی یوسف علیہ السلام اور بن یامین
یہ زیادہ پیارے ہیں. پائی کہنے لگے نا. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم جوان ہیں، طاقتور ہیں، یعنی کمائی ساری ہماری ہے، محنت ہم سارے کرتے ہیں، پیار سارا یوسف علیہ السلام یا بنیامین سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا بھائی اس طرح ستیلے، یہ اس طرح ان کے دل میں قدرتی بات بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی، کیونکہ یہ دونوں سگے تھے اور وہ آپس میں سگے تھے، کہنے لگے اِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارے ابا جان، لفی ضلال مبین، یہ بہت کھلی محبت، یعنی بہت بڑی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی محبت میں وارفتہ ہیں. اب گمراہ تو نہیں نا میں نے کر سکتے. اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اب اطرحوہ، یا پھینک دو، نکال دو، اردن ایسی زمین میں، یخلو لکم، جو خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی یہ نکل جائے گا تو پھر ہمارے ابا جان ہماری طرف بھی توجہ کریں گے. وَتَكُونُوا، اور ہو جاؤ، من بعدی، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگ، یعنی اس کو قتل کر کے پھر نیکیاں کرنے شروع کر دیں گے اور نیک ہو جائیں گے تو معافی مل جائے گی. قال قائل منہم، ایک کہنے والا ان سے کہنے لگا، لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، کچھ بھی ہے تو بھائی نا. وَأَلْقُوا، گرا دو اس کو، فی غیابۃ الجب، گمنام کنویں میں، یلتقطہ، کو اٹھا لے گا، بعض السیارہ، کوئی قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے. اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کنویں میں گرانا ہے. قالوا، آ کر کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، مالکا، کیا ہے آپ کو، لا تامنا، کہ آپ نہیں مان رہے، علی یوسف پر، یعنی ہمارے اوپر آپ کیوں مطمئن نہیں ہیں یوسف کے معاملے میں، کہ نہ ہمیں دیکھنے دیتے ہیں، نہ ہمیں ہمارے ساتھ ان کی گفتگو ہونے دیتے ہیں، نہ کھیلنے دیتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ارسلوا معنا، اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتا، ہمارے ساتھ کھائے پیے گا، ویلعب، اور کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی، مجھے غم اس بات کا ہے، ان تذهبوا بی، کہ تم لے جاؤ گے اس کو، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکل الذئب، اسے بھیڑیا کھا جائے گا. پہلے ہی بتا دیا کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، پتا تھا کہ انہوں نے بہانا بھیڑیا ہی کہا کے ڈالنا، حالانکہ جنگل میں اور بھی تو درندے ہوتے ہیں نا، لیکن بھیڑیا کا پہلے ہی نام بتا دیا. مجھے غم ایسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر ہو. قالوا، کہنے لگے، لئنک لہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، ہم اتنے بڑے جوان کس لیے، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے خسارے والے ہوئے. فلما ذهبوا بی، جب لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور اکٹھے ہو گئی، یا جلو، کہ کریں اس کو، فی غیابۃ الجب، گمنام کنویں میں، سارے راستے میں مارتے پیٹتے، ایک بھائی کی منت کرتے، وہ بھی آگے سے مارتا، دوسرے کی منت کرتے، وہ بھی مارتے پیٹتے لے چلے. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اے یوسف گھبرا نہیں، ایک دن آنے والا جب تو ان کو یہ ساری باتیں بتائے گا، بِأَمْرِ مَاذَا، ان کے اس معاملے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں سمجھیں گے، تجھے پہچان نہیں سکیں گے مگر تو ان کو بتائے گا یہ ساری بات. اللہ اکبر. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور آئے اپنے ابا کے پاس، عشاء، شام کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، شور و ویلا کرتے ہوئے، روتے دھوتے ہوئے آئے. قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا، ہم آگے نکل گئے، نستبقوا، آگے یعنی کھیل رہے تھے، کھیل میں آگے نکل گئے بہت دور. وترکنا، اور چھوڑ دیا، یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا. وما انت، اور نہیں ہے آپ، بمؤمن، ماننے والے، لنا، ہماری بات کو، ولو کنا صادقین، اگر ہم سچے بھی ہیں تب بھی آپ بات نہیں مانیں گے. وجاؤ علی قمیصہ، اور لائے قمیص پر، بدم کذب، جھوٹا خون، کوئی دمہ وغیرہ ذبح کر کے نا جھوٹا خون لگا کے لے آئے، جھوٹا رونا، جھوٹا خون. قال بل سولت،
یعقوب علیہ السلام نے دیکھی نا قمیص تو فرمایا ٹیڑیا بڑا سیانا تھا، یوسف کو پھاڑ کے کھا گیا، قمیص کو کچھ نہیں کہا، قمیص اوپر سلامت ہے، شاید پہلے اتار دی ہوگی نا قمیص۔ اب وہ شرمندے تو تھے کہ واقعی قمیص صحیح سلامت ہے اور یوسف علیہ السلام کو کیسے کھا گیا ہو۔ فرمایا یہ بل سب غلط، بلکہ کھا لیا لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، یعنی اس بات کو کھڑا ہوا ہے تم نے، کیونکہ قمیص بتا رہی ہے کہ یوسف کو کچھ نہیں ہوا۔ ہمارا یہ کام فصبر جمیل، اب صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، علی ما تصفون، جو تم کہتے ہو۔ وجاءت سیارتون، اب یہ دن گزر گیا، اگلے دن پھر یہ جا کے تار میں بیٹھے کہ یوسف نکل کے کدھر جائے گا۔ وجاءت سیارتن، آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، اور انہوں نے بھیجا ایک پانی لانے والے کو کہ جاؤ پانی کسی کنویں سے نکال دو۔ وہ کنویں پر آیا، فادلا دلوا، اس نے اپنا لوٹا گرایا نیچے، جب نیچے ڈالا یوسف علیہ السلام لوٹے میں بیٹھ گئے، تو اس نے باہر جب نکالا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے وہ حیران ہی رہ گیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا ہو دوستو خوشخبری ہو، یہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو اپنے پاس پونجی بنا کے سنبھال لیا، یعنی کہنے لگے یہ لڑکا جب بکے گا نا تو ہماری نسلیں بھی کھائیں گی تو اتنا مال ملے گا، ختم نہیں ہوگا ہم سے، یہ بہترین پونجی ہے۔ 12 سال 12 سال کی عمر تھی، بعض نے 7 سال بھی کہے لیکن 12 کی زیادہ پختہ رہ گئے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے تھے۔ بشرہ، اور انہوں نے بیچ دیا، بثمن بخس دراہم معدودہ، کھوٹے معدود چند درموں سے۔ وہ دیکھا نا بھائیوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو نکال لیا، انہیں دوڑ کے آ گئے، کہنے لگا یہ تو ہمارا غلام تھا، کدھر لے جا رہے ہو؟ نے کہا ہم نے کنویں سے نکالا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا گھر سے بھاگ کے آیا ہوا ہے، تو چلو تم خریدنا چاہتے ہو؟ کہا جی خرید لیں گے۔ کہا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا اس وقت تو ہم خالی آتے ہیں، ایک کے پاس کوئی 18 درہم تھے وہ بھی کھوٹے ہیں۔ کہا یہ 18 درہم ہیں اور یہ بھی کھوٹے ہیں، کہا یہی دے دو۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ اب پکا غلام بن جائے گا، اگر تو ویسے دے دیا نا تو ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی کہے کہ یہ غلام نہیں ہے، تو جب یہ بک جائے گا کھوٹے درموں سے تو پھر کوئی اسے یہ پکا غلام بنا لیں گے اور پھر بکتا بکاتا چلا جائے گا، کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ مطلب ان کا یہ تھا۔ پتہ نہیں کس محبت والے نے کہا نا کھوٹی درمی بیچ دیتے نہیں وہ بھی زور دکھانے، میاں صاحب کھوٹی درمی بیچ دیتے انہیں وہ بھی زور دکھانے، جنہ یوسف خوب بھی سچا وہ قدرہ کی جانے۔ جے کر مول یعقوب کریں دے لین زلیخا آندی، جان دیں دی ایک ایک دید دے بدلے وہ بھی قبول نہ پہنی۔ پتہ چلتا نا یہ سودا یعقوب علیہ السلام کرتے پھر پتہ چلتا۔ بہرحال کھوٹے درموں سے دے دیا۔ اللہ فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے اسے زاہد، یعنی ان کو ضرورت نہیں تھی پیسوں کی۔ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کو مال کی ضرورت ہی نہ ہو، یعنی وہ بے غرضے تھے، ان کو غرض نہیں تھی، صرف اس وجہ سے بیچا ہے کہ تاکہ یوسف آگے غلام پکا ہو جائے اور آگے بکتا چلا جائے، پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ صدق اللہ علیہ۔ باقی انشاءاللہ شام کو یہ دوبارہ پھر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی، وہ رہ گیا صرف یہ دھیان نہیں رہا ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قال الذی اشترا اسے پھر دوبارہ کرتے ہیں۔ کہا اس نے جس نے خریدا اس کو، من مصر، مصر سے، لیمراتی اپنی بیوی سے، کہنے لگا اکرمی مثوا، اس کو اچھا ٹھکانہ دے، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ ہمیں نفع دے گا، اور نتخذہ والدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد میں رکھ لیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح مکنا، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، مصر میں،
وَلِنُعَلِّمَهُ تاکہ ہم انہیں سکھائیں من تعویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر، واللہ غالب اللہ غالب ہے علی امری اپنے کام پر، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ جب آپ جوانی کو پہنچ گئے، آتیناہ ہم نے دی ان کو حکم و علم حکمت اور علم، وکذالک نجزی المحسنین اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وراودتہ التی برگلایا اس نے ہوا فی بیتہا جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے، عن نفسی ان کے نفس سے، وغلقت الابواب اور بند کیے دروازے، وقالت کہنے لگی ہائے طلاق کی درا، قال معاذ اللہ فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی بے شک وہ میرا مالک ہے، احسن مثوائی جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ رب دونوں طرف چلتا ہے، اللہ کی طرف بھی اور عزیز مصر کی طرف بھی، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظالم، وَلَقَدْ ہمت بہ البتہ تاکہ ارادہ کیا اس نے یعنی زلیخا نے، وَعَمَّ بِهَا یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا رَأَىٰ برہان ربی اگر نہ دیکھتے دلیل اپنے رب کی، کذالک لنصرف عنہ السوء اس طرح ہم نے پھیری ان سے برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے خالص بندے ہیں۔ واستبق الباب اور دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ پھٹ گئی قمیض آپ کی، من دبر پیچھے سے، والفیا پایا سیدہ اپنے مالک کو، سہلت الباب دروازے پر، قالت کہنے لگی ما جزاء کیا سزا ہے، من ارادہ جو ارادہ رکھتا ہے بیالک تیری بیوی سے، سوءا برائی کا، الا ان یسجن مگر یہ کہ قید کیا جائے، عذاب علیم یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا راودتنی اس نے مجھے ورگلایا نفسی اپنے نفس سے، یعنی میری غلطی نہیں، اگر آدمی حق پر ہے اسے اپنی صفائی پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں شریعت ہو۔ اب جھگڑا بڑھ گیا تو زلیخا کا بھانجا تھا جو 3 مہینے کی عمر کا تھا، وہ بول پڑا، شاید گواہی دینے والے نے گواہی دی، من آلیہ جو اسی کا خاندان میں سے تھا، ان کا نہ قمیص دیکھو اگر قمیص ہے قدہ پھٹی ہوئی، من قبل آگے سے، فصدقت پھر زلیخا سچی ہے، وہ من الکاذبین یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ اگر قمیض یوسف کی قدہ پھٹی ہوئی ہے، من دبر پیچھے سے، فَكَذَبَتْ پھر زلیخا جھوٹی ہے، وہ من الصادقین اور یوسف سچوں میں سے ہیں، یعنی اگر آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام نے قمیض پکڑی ہوگی، زلیخا نے جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھ قمیض پھاڑی ہوگی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یوسف دوڑے ہوں گے تو پیچھے سے اس نے پکڑا ہوگا، تو بڑا بہترین اس نے فیصلہ سنایا۔ فلما رأى قمیصہ جب عزیز مصر نے قمیض دیکھی، قدہ من دبر جو پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قال کہنے لگا انہ من کیدکن یہ تم عورتوں کے مکر میں سے ہے، ان کیدکن عظیم بے شک تمہارے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں، یوسف عارض اے یوسف منہ پھیر لے عن ھذا اس بات سے، یعنی جانے دے، واستغفری لذنبک اور اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکے کنتے من الخاطئین تو ہی خطا کار ہے۔ اب بات تو نکل گئی، وقال نسوۃ کہنے لگی عورتیں فی المدینہ شہر میں، امرات العزیز عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاحا اپنے غلام پر دل دے بیٹھی، عن نفسی اس کے نفس پر، قد شغفا حبا اس کے دل میں محبت سما گئی اس کی، انا لنراہا بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، یعنی وہ تو بہت بے وقوف نکلی ہے کہ غلام پر دل دے بیٹھی ہے، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں نہ تھا غلام کیسا۔ فلما سمعت جب سنا زلیخا نے بمکرہن ان کے چرچے کو، ارسلت الیہن ان کی طرف پیغام بھیجا، یعنی ان کو دعوت دی، وَآدَتْ لَهُنَّ اور تیار کی ان کے لیے متکا تکیے، وَآتَتْ دی كُلُّ وَاحِدَةٍ ہر ایک کو منہن ان میں سے سکینہ چھری، یعنی سامنے
فروٹ بھی رکھا، چھریاں بھی دے دی۔ جب وہ کاٹ رہی تھی وقالت اخرج علیہن، حضرت زلیخا نے فرمایا نکل ان پر۔ فلما رأینہ، جب دیکھا ان سب نے یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اسے بہت بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، کاٹ ڈالا اپنی انگلیوں کو، وقلنا، کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پاکیزگی، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا ملک کریم، مگر کوئی فرشتہ عزت والا۔ ایسا خوبصورت، اتنا لاجواب بندہ۔ قالت، اب زلیخا کو موقع مل گیا، کہنے لگی اور تم نے تو انگلیاں کاٹ دی ہیں، میں نے انگلیاں تو نہیں نے کاٹی، بے ہوش، اتنی تو بے ہوش نہیں ہو گئی تھی، اتنا مجھے بدنام کر رہی ہو۔ قالت، کہنے لگی فذالکم الذی، یہ ہے وہ، لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اسے ورگلایا تھا اس کے نفس سے، فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں حکم دے رہی ہوں، لَيَسْجُنَنَّ، تو ضرور بضرور قید میں جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا یہ ذلیلوں میں سے، یعنی میں اسے پھر ذلیل کر کے چھوڑ دوں گی اگر یہ میری بات نہیں مانی۔ قال، عرض کیا، رب، میرے رب، السجن، قید خانہ، احب، زیادہ پسند ہے، الیہ، مجھے، مما یدعوننی، اس سے جس کی طرف یہ بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اور چیز مانگتے رب دے دیتا، لیکن قید خانہ مانگا ہے، رب نے قید خانہ ہی دے دیا۔ کہا یا اللہ، یہ جس کی طرف بلاتی ہیں وہ بہت برا کام ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے قید خانہ منظور ہے۔ اللہ، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اے اللہ اگر تو نے نہ پھیرائے مجھ سے کیدہن، ان کے مکر کو، اصب الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کی بات کو قبول کر لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو پھیر دیا ان سے ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو، یعنی ان کے ذہنوں سے اتار دیا۔ سب عورتیں پہلے تو وارفتہ ہوئی ہیں نا، لیکن اب دعا یا یوسف علیہ السلام کی کام کر گئی کہ ان کے دلوں سے ان کی شکل ہی ہٹا دی۔ فرمایا کہ پھر فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم، پھر ان کو ظاہر ہوا، من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لی، لَيَسْجُنُنَّهُ، البتہ ضرور بضرور سے قید کریں گے، حتیٰ حین، ایک وقت تک، چونکہ عزیز مصر بھی رن مرید تو پکا تھا نا۔ اب وہ بیوی کہنے لگی دیکھ میری بدنامی ہو گئی بہت زیادہ، اس کو اگر قید کر دیا جائے تو میری بدنامی کچھ کم ہو سکتی ہے، کہ لوگ کہیں گے کوئی بات تو تھی اسی لیے قید کیا گیا ہے، تو اس لیے بہتر ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے۔ بے شک یہ پاک ہے، صاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ میری عزت جو ہے تب بنتی ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ لیکن قید خانہ بھی کہا کہ میرے گھر کے سامنے جو ہے نا فلاں جگہ کمرہ بنایا جائے، اس میں اس کے دروازے کا منہ میری طرف ہو رہے، قید خانے میں بھی اور میری آنکھوں کے بھی سامنے رہے۔ اب وہ جو دل میں بات بیٹھی تھی وہ نکلی نہیں ہے اس کے۔ فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اب قید خانے میں چلے گئے، اور یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں مصر کی حکومت تک پہنچنے کے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے قید خانے میں دو نوجوان، اور قَالَ أَحَدُهُمَا، روزانہ یوسف علیہ السلام فرماتے کو خواب دیکھیے تو بتاؤ، تو وہ کوئی خواب دیکھی ہوتی تو بتا دیتے، آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن ایک کہنے لگا، خاتوما ان میں سے، انی ارانی، میں نے دیکھا، آصر و ہمراہ، میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں۔ قال الآخر، دوسرا کہنے لگا، انی ارانی، میں دیکھا، احمل فوق راسی، میں اپنے سر پر روٹیاں کا ٹوکرا اٹھا کے جا رہا ہوں، تاکل الطیر منہ، جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا، ہمیں بتائیے، بتاویل، اس کی تعبیر،
انا نراک ہم دیکھتے ہیں تجھے من المحسنین احسان والوں میں سے۔ قال فرمایا لا یاتیکما طعام تمہارا کھانا نہیں آئے گا ترزقانی جو تمہیں دیا جاتا ہے الا نباتکما مگر میں تمہیں کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا بتعبیری تمہارے خوابوں کی تعبیر قبل ان یاتیکما اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے یعنی کھانا۔ ذالکما مما علمنی ربی یہ وہ چیز ہے جو مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ انی ترکتو میں نے چھوڑا ہے ملت قوم ایک قوم کے دین کو لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور قیامت کے بھی منکر ہیں، یعنی مصر کے لوگ جو ہیں ان کا دین ایسا ہے، لیکن میرا دین واتبعتو میں پیروی کرتا ہوں ملت آبائی اپنے باپ دادا کے دین کی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب چونکہ والد تھے نا، اسحاق علیہ السلام دادا تھے، ابراہیم علیہ السلام پر دادا تھے۔ ما کان لنا نہیں ہے ہمارے لیے ان نشرک باللہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کا من شیء کوئی چیز ذالک من فضل اللہ علینا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے وعلی الناس باقی بھی لوگوں پر بھی ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن اے میرے قید کے ساتھیو ارباب کیا بہت سارے رب متفرقون جدا جدا خیر بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا ایک ہی اللہ جو زبردست ہے، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے اچھے ہیں یا ایک خدا ہونا چاہیے۔ ما تعبدون نہیں عبادت کرتے تم من دونہ اس کے سوا الا اسماء مگر چند نام ہے سمیتم ہوا جو تم نے خود مقرر کیے انتم یا تم نے آباکم یا تمہارے باپ دادا نے ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے بیا اس پر من سلطان کوئی دلیل، یعنی ویسے ہی اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ اور دیکھو پیغمبر جیل کے اندر بھی ہے پھر بھی اپنا ڈیوٹی دے رہا ہے۔ ان الحکم الا للہ حکم سارا اللہ کے لیے ہمارا اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا نہ عبادت کرو الا یا مگر اسی کی ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن اے میرے قید کے ساتھیو اما احدکما البتہ ایک تم دونوں میں سے یعنی جو شراب بنا رہا تھا نا بادشاہ کی وہ فیسقی ربہ خمرا وہ اپنے بادشاہ کو شراب ہی پلائے گا پھر دوبارہ اسی ڈپٹی پر لگ جائے گا۔ پہلے بھی یہی کرتا تھا لیکن ایک نان بھائی تھا بادشاہ کی روٹیاں پکاتا تھا اور ایک جو تھا وہ شراب نچوڑتا تھا۔ ان پر الزام یہ لگا تھا کہ انہوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینی چاہیے تھی تو اس وجہ سے قید خانے میں آئے تھے۔ تو جس نے شراب دیکھا تھا خواب میں کہ نچوڑ رہا ہے اس کو فرمایا کہ تو جا کے بادشاہ کو پھر شراب پلایا کر گیا۔ واما الاخر دوسرا کہنے لگا دوسرا جو ہے فیصلب اسے سولی دیا جائے گا فتاکل الطیر کھائیں گے پرندے من راسی اس کے سر کو یعنی وہ نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم نے خواب کوئی نہیں دیکھی ویسے مذاق کیا ہے۔ فرمایا کو دی الامر فیصلہ ہو چکا ہے پیغمبر کی زبان سے نکل گیا اب یوں ہی ہوگا دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے جو زبان پیغمبر سے نکل گیا وہ ہو کر رہے گا۔ الذی فی تستفتیان جس کے بارے میں پوچھے بیٹھے ہو وقال للذی ظنا اور اس شخص کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس کے بارے میں یقین تھا انہ ناج منہما کہ وہ نجات پانے والا ہے ان میں سے اذکرنی عند ربک میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔ رب اس زمانے میں بادشاہ کو بھی رب ہی کہتے تھے نا۔ یہ بات رب کو ناپسند ہوگی پیغمبر میرا ہو اور فریاد کسی اور سے کر دے، یعنی یہ کہنا کہ تو جا کے کہنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے کچھ خیال کر، تو یہ بات رب کو پسند نہ آئی۔ رب نے فرمایا پیغمبر میرا ہے تو مجھ سے کہنا چاہیے تھا نا۔ فانساؤ شیطان بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر ربی ہی اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا۔ فلبث فی السجن
پس ٹھہرے قید خانے میں یوسف علیہ السلام بضع سنین، چند سال اور، 7 سال اور رہنا پڑ گیا۔ اگر اس سے بات نہ کرتے اور رب تعالیٰ سے کہتے تو چند دنوں میں پھر معاملہ حل ہو جاتا، لیکن 7 سال اور رہنا پڑ گیا۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ کو خواب آ گئی۔ قال المالک، کو بادشاہ کہنے لگا انی ارا سبع، اب انتظامات ہو رہے ہیں وہ کرسی صدارت پر پہنچنے کے۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا انی ارا سبع بقرات، میں دیکھتا ہوں 7 گائیاں ہیں، سمان موٹی موٹی، یا کلنا سبع نجاف، جن کو کھا رہی ہیں 7 پتلی گائے، وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں سٹے ہیں خضریں سبز، وأخرى یابسات، اور 7 ہیں جو خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے پاس بیٹھنے والے سردارو، افتونی، مجھے بتاؤ، فی رؤیا، یا میری خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم للرؤیا، خواب کی تعبیر بتانے والے، خوابوں کی تعبیر بتا سکتا تو مجھے بتاؤ یہ خواب آئی ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جیسے جیسے خیالات تھے سب نے خیالات ظاہر کیے، لیکن زیادہ لوگوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ پریشان خوابیں، اس طرح کی خوابیں آتی رہتی ہیں، بادشاہ سلامت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میری خواب صحیح ہے، خواب کوئی ہے صحیح خاص بات ہے، لیکن تمہیں اب پتہ نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام، نہیں آپ خوابوں کی تعبیر کو بعالمین، جاننے والے۔ وقال الذی نجا منہما، اب اس کو یاد آیا کہ جس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا بادشاہ کے سامنے میری بات کرنا، وہ کہنے لگا نجا منہما، جس نے ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، وذکر بعد امۃ، اسے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، کہنے لگا انا انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، بتاویلہ، اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے بھیجو۔ ایک آدمی ہے قید خانے میں، تعبیر بتائے گا اور بالکل ٹو دی پوائنٹ بتائے گا۔ سیدھا پہنچ گیا، بادشاہ نے شاہی گھوڑا دیا، فرمایا دوڑ کے جاؤ پتہ کرو۔ وہ پہنچا، کہنے لگا یوسف یا صدیق، اے میرے دوست، افتنا، ہمیں بتائیے، فی سبع بقرات، 7 گائیاں سمان موٹی ہیں، یا کلوہن، جن کو کھا رہی ہیں سب نجاف، پتلی گائے، وسبع سنبلات، 7 بالیاں ہیں خضریں سبز، وأخرى یابسات، اور 7 خشک ہیں۔ لعلی، جو شاید میں واپس جاؤں الی الناس، لوگوں کے، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ بادشاہ کو خواب آئی ہے، اب سارے لوگ پریشان ہیں، تو بتا کیا ہے۔ قال، فرمایا تزرعون 7 سنین، تم 7 سال خوب غلہ اگاؤ گے، دابا لگاتار، فما حصدتم، جو بھی تمہاری فصل آئے، فذروا فی سنبلی، اسے سٹوں میں رہنے دو، یعنی دانے سٹے سے نکالنے نہیں ہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑے تھوڑے دانے نکالو، مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد، 7 قید سالی کے سال، یا کلنا، کھاؤ گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے پہلے اپنے لیے رکھا ہے، یعنی جو بچا بچا کے رکھتے رہو ان 7 سالوں میں تم کھاؤ گے۔ ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا جو تم شمار کر کے بچا کے رکھو گے، یعنی جو جو بچا کے رکھو گے ان اگلے 7 سالوں میں کام آئے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یاسرون، اور اس میں خوب جوس نکلیں گے، یعنی کافی تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب جب بادشاہ نے خواب سنی نا تو آنکھیں کھل گئی، کہنے لگا بالکل میرے خواب کی تعبیر یہی ہے، اصل تعبیر جو ہے نا وہ اب پتہ چلی۔ پھر بادشاہ کہنے لگا قال المالک، بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، دوڑ کے جاؤ اور اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاء الرسول، اس کے بعد جب بادشاہ کا پیغام لانے والا آیا، کہنے لگا کہ جناب جلدی چلیں، بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں اور اپنے کانوں سے تعبیر سننا چاہتے ہیں۔ قال ارجع، فرمایا لوٹ جا، الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألو، اسے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی، ان عورتوں کا کیا حال ہے، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر کو جاننے والا ہے۔ قال، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا،
پوچھا ما خطبکنا، وہ تمہارا کیا کام تھا، اذ راوتن، جب تم نے برگلایا تھا یوسف علیہ السلام کو عن نفسہ، اس کے نفس سے. قلنا خاش للہ، کہنے لگی پاکی اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس میں کوئی برائی نہیں دیکھتی، وہ پاک صاف ہے. اس کو کہتے ہیں صفائی. بندہ حق پر ڈٹ کے رہے، بالآخر حق اور سچ ظاہر ہو کے رہتا ہے. کہا اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. قالت امرأۃ العزیز الآن، عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی الآن، اب حسحس الحق، حق واضح ہو گیا. انا راودتہ، میں نے برگلایا تھا اسے عن نفسی، اپنی نفس سے. انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہے. یہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ ذالک لیعلم، تاکہ بادشاہ کو بھی پتہ چل جائے، انی لم اخن بالغیب، کہ میں نے اس کے عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی کید الخائنین، خیانت والوں کے مکر کو ہدایت نہیں دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، میں اپنی جان کو، یہ کسر نفسی ہے، ورنہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے. لیکن فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے کوئی برائی نہیں ہو سکتی. ان ربی، بے شک میرا رب غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. تو چونکہ آپ نے جس طرح اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا ہے اور آپ بچے ہیں، اس طرح بچنا مشکل ہے کہ وہ بھی مالدار، وہ بھی مالک اور حسن جمال والی بھی ہو اور موقع بھی صحیح ہو، اس وقت بچنا یہ صرف یوسف علیہ السلام کا ہی کام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا ہی کمال ہے کہ اس نے بچا کے رکھا ہے. وقال الملک اوتونی بھی، بادشاہ کہنے لگا لے آؤ اس کو، استخلص لنفسی، میں اسے خالص بناؤں گا اپنے لیے. بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی تھی نا، تو بادشاہ کہنے لگا بالکل تعبیر یہی ہے، لہذا اس کو لایا جائے. اب جناب یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ جیل سے لے کر اس بادشاہ کے محل تک دونوں طرف راستہ خوب سجایا گیا، پھول لگائے گئے اور فوج کھڑی کی گئی سلامی کے لیے، اور شاہی لباس پہنا کے شاہی گھوڑے پر یوسف علیہ السلام کو بٹھا کے شاہی دربار تک لایا گیا. تو اب بادشاہ کے پاس جب تشریف لے آئے، فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان سے کلام کی، بات چیت ہوئی، تو بادشاہ خواب کے کافی حصے بھول چکا تھا. یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب بھی بتائی کہ تجھے پوری خواب یہ آئی ہے. وہ حیران رہ گیا، خواب مجھے آئی ہے اور اس میں یہ حصے جو ہیں یہ تو میں نے ظاہر نہیں کیے تھے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا، یہ مجھے رب نے تعلیم دی ہے. اور اس کے بعد جب تعبیر بتائی تو وہ حیران ہی رہ گیا. فلما کلمہ، جب اس سے کلام کی، قالا، بادشاہ کہنے لگا انک الیوم، آج سے تو لدینا، ہمارے یہاں مکین امین، معتمد معزز ہو گیا ہے، یعنی آج سے بس تیرا مقام اور تیرا درجہ ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے. تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیا طریقہ کیا جائے کہ 7 سال جو قید سالی کے آئیں گے وہ کس طرح گزاریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تو مجھے ہی اس کام پر مقرر کر، یہ کام میں جانوں اور میرا کام جانے کہ کس طرح میں نے کرنا ہے. اس نے پوچھا طریقہ کیا ہو؟
فرمایا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو پہلے 7 سال ہیں نا ان میں خوب غلہ ہوگا، ہم لوگوں سے بھی خریدیں گے، اپنا بھی جو سرکاری ہوگا جمع کریں گے اور اتنا اکٹھا کر لیں گے کہ اگلے 7 سالوں میں ہم آسانی سے لوگوں کو غلہ دے سکیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو ترکیب بڑی اچھی ہے۔ تو بادشاہ نے عزیز مصر چونکہ وزیر خزانہ تھا اس کو معزول کر کے تو یوسف علیہ السلام کو پہلے وزیر خزانہ لگا دیا۔ قال اجعلنی، فرمایا بنا مجھے علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے کہ خود تمنا نہیں کرنی چاہیے کسی عہدے کی، لیکن اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ باقی آدمی اس طرح امانت نہیں پوری کر سکیں گے جس طرح میں کر سکوں گا، اس وقت کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے خود یہ پیشکش کی، فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کروں گا، علم بھی رکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح مکننا، ہم نے ٹھکانہ دیا لیوسف یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، یعنی مصر میں۔ ہم نے جس طرح 1 سال بادشاہ جو ہے وہ معاملات سارے دیکھتا رہا، تو بادشاہ نے کہا کہ وزیر خزانہ تمہاری پوسٹ جو ہے نا یہ پوسٹ چھوٹی ہے اور تیری شخصیت بہت بڑی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم بادشاہی پوری سنبھالو۔ تو بادشاہ نے خود رعیت میں شامل ہو کر ان کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور شاہی تاج ان کے سر پر رکھ دیا اور خود رعیت میں ہو کر بیٹھ گیا۔ فرمایا یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ ٹھکانہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی جب آدمی حق پر قائم رہے، ابتدائی طور پر تکلیفیں آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کا اجر جو ہے وہ بے حساب دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور مصر کے بازار میں بکے ہیں، پھر جیل خانے میں دیکھا ہے، اب یہ ان تکلیفوں میں ثابت قدم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بلند مقام عطا کیا دنیا کے اندر ہی۔ فرمایا نصیب بھی برحمتنا من یشاء، ہم اپنی رحمت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور نہیں ضائع کرتے، اجر المحسنین، اجر احسان والوں کا۔ یعنی جو اس طرح کے احسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پھر اس کا اجر بھی ہم اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ اور والا اجر الآخرہ، اور آخرت کا جو اجر ہے خیر، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگار بنے۔ اب جناب وہ 7 سال خوشحالی کے تو بڑے آسانی سے گزر گئے، جب قید سالی شروع ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ غلہ دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ کا کھانا بند کیا کہ ایک ٹائم کا کھانا ملے گا، اور خود کئی دن کے بعد ایک دن کھاتے تھے، بھوکے لگاتار، اور جتنا حساب سے بنتا تھا گھر کے افراد تھے اس حساب سے آپ غلہ دیتے تھے۔ 7 سال تک ایسا خوبصورتی سے گزارا ہے کہ پورا ملک نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے تھے تو ان کو بھی دیا ہے۔ تو 7 سال میں آپ نے وہ غلہ دیا ہے، اور اس طریقے سے کہ پہلے سال لوگوں کے پاس جتنے پیسے تھے وہ سارے دے کر غلہ لائے، دوسرے سال جس کے پاس سونا، زیور اور جواہر وغیرہ جو بھی تھے وہ لیا اور غلہ دیا، تیسرے سال سب نے جتنے جانور وغیرہ تھے وہ بھی دیے، چوتھے سال جتنی زمینیں جائیدادیں جس کے نام تھی وہ سب بھی یوسف علیہ السلام کے نام ہوگی۔ اس طرح پھر آگے چوتھے 5ویں سال پھر جتنے بچے تھے انہوں نے لکھ دیا کہ یہ آپ کے غلام ہیں، پھر آخری سال میں ہر ایک نے لکھ دیا کہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، سب یعنی چیزیں آپ کے پاس آ گئی، سب لوگ آپ کے غلام ہو گئے، عورتیں سب لونڈیاں ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یوسف غلام تھا تو بادشاہ کیسے بن گیا، رب نے فرمایا کہ اگر سچائی پر قائم رہے تو ساری دنیا کو بھی ہم تمہارا غلام بنا سکتے ہیں۔ تو اب اس کا اثر جو تھا نا قید سالی کا وہ ان کے خاندان میں بھی جا پڑا۔ تو وجہ وہ جو اصل بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اصل مقصد سٹوری سنانا تو نہیں ہے نا، اصل چونکہ سوال یہ ہوا تھا کہ یہ شام میں رہتے تھے تو یہ مصر میں آ کیسے گئے، تو مصر میں آنے کا جو وجوہات تھی وہ بیان ہو رہی۔
وجا اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے، فداخلوا علیہ، جب ان پر داخل ہوئے، فعرفہم، انہوں نے پہچان لیا ان کو، وہم لہ منکرون، اور وہ نہیں پہچان رہے تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا، خواب خیال میں نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اس طرح تختے مصر پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کا تو یہ خیال تھا بکتے بکاتے پتہ نہیں کہیں فوت ہو گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، یا وہ کام کر کر کے ان کا کیا ایسے کیا حال ہو گیا ہوگا۔ ان کے تو خواب خیال میں نہیں تھا کہ اس طرح تخت پر بیٹھا ہوگا یوسف، تو وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کے سامان کو تیار کیا، یعنی ان کی بوریاں جو ہے نا غلے کی بھری، تو فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کہا جی ہم 12 بھائی ہیں۔ کہا جی تو 10 آئے ہو، 11واں 12 کے رہے۔ کہنے لگے جی ایک بھائی جو ہے وہ والد صاحب کے پاس ہے، وہ کہیں نہیں بھیجتے، اور ایک بھائی جو ہے اس کا سکا بھائی تھا، وہ اس طرح جنگل میں گیا، وہاں پر بھیڑیے کھا گئے، یہ ہوگا وہ۔ آپ سنتے رہے، سمجھ گیا کہ انہوں نے پانا یہی بنایا ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب جب واپس آؤ گے نا، قال اتونی، فرمایا لے کے آنا، بیاخل لکم، اپنے بھائی کو جو تمہارا کہہ رہے ہو، من ابیکم، اپنے باپ سے کہنا کہ یہ بھائی لے کر جائیں گے۔ الا ترون، کیا دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، کہ میں تمہیں کتنا بھر کے دے رہا ہوں، خرجی یعنی بورے کتنے بھر بھر کے دے رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور بہترین مہمانی بھی کرنے والا ہوں۔ مہمانی تمہاری کتنی شاندار کی ہے، مہینہ بھر رہے ہو اور صبح و شام تمہاری کیسی مہمانی رہی ہے۔ تو وہ بھی بڑے حیران تھے کہ اتنی مہربانی اور اتنی مہمانی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ شرط لگا دی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اس کو نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہیں کوئی سامان نہیں ملے گا، ہندی میرے ہاں، وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ میرے قریب آنا۔ قالوا، کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ، ہم درخواست کریں گے ابا جان کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ڈلیوری کرنا ہے کہ ہمیں غلہ تو چاہیے، تو وہ لے کر آئیں گے۔ وقال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لفتیانی، اپنے غلاموں سے، اجعلوا بضاعتہم، رکھ دو ان کے پیسے، فی رحالہم، ان کی خرجیوں میں، ان کی بوریوں میں ان کے پیسے بھی واپس رکھ دو، لعلہم یعرفون، تاکہ انہیں پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب لوٹ کے اپنے گھروں میں جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کے بھی آئیں۔ یعنی ہو سکتا ہے اگلے سال پیسے نہ ہوں تو نہ آ سکیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پیسے بھی ان کے بوریوں میں رکھ دو، جب یہ کھولیں گے پیسے دیکھیں گے ہم تو یہ کہیں گے چلو پیسے ہیں، تو اگلے سال پھر آئیں گے۔ فلما رجعوا، جب لوٹ کے گئے، الی ابیہم، ابا جان کے پاس، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، منع منا الکیل، اب ہمیں وزن دینے سے انہوں نے منع کر دیا، روک دیے گئے، فارسل معنا، بھیجیے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال، فرمایا، هل آمنکم، کیا میں اعتبار کروں تمہارا، علیہ، اس پر بھی، کما امنتکم، جیسے میں نے اعتبار کیا تھا تم پر، علی اخی، اس کے بھائی پر، من قبل، اس سے پہلے، یوسف کو بھی تو تم اسی طرح لے گئے تھے نا، تو کیا حال کیا ہے، آپ اس کو بھی لے جاتے ہو، میں اعتبار اسی طرح کر دوں۔ اللہ خیر حافظہ، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، جب انہوں نے کھولا، متاعہم، اپنا سامان، وجدوا، پایا، بضاعتہم، اپنی پونجی یعنی پیسوں کو، ردت، جو لوٹا دی گئی تھی، الیہم، ان کی طرف، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، ابا جان، ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا، یہ ہماری پونجی بھی ردت، لوٹا دی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، ہمیں وہ بھی پیسے بھی مل گئے واپس، اور کیا چاہیے۔ وَنُمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ اور لائیں گے، یعنی پیسے بھی آ گئے ہیں، دوبارہ بھی جا سکتے ہیں۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور بھی زیادہ لائیں گے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ بوجھ آسان ہے، یعنی اتنا غلہ اور لے آنا بڑا آسان ہے، صرف بھائی جائے گا تو مل جائے گا، اور یہ نہیں جائے گا تو ہمیں کسی کو بھی نہیں ملے گا۔
قال فرمایا لن ارسلہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو معکم تمہارے ساتھ حتیٰ تو تو نے یہاں تک کہ تم دو مجھے موثقا من اللہ کا پکا وعدہ، یعنی پکی قسمیں کھاؤ کہ اس کی حفاظت کرو گے کہ لتاتننی بھی اس کو ضرور لے کر آؤ گے میرے پاس، الا ان یخاط بکم مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ ہاں کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے تو اس کا تو خیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن تم نے اس کی پوری حفاظت کرنی ہے، اس کو واپس لانا ہے۔ فلما اتوا موثقهم جب انہوں نے پکی قسمیں دے دیں، قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ علی ما نقول جو ہم کہتے ہیں وکیل گواہ ہے۔ وقال فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹو لا تدخلوا نہ داخل ہو من باب واحد ایک ہی دروازے سے، چونکہ سارے ہی بڑے خوبصورت تھے، نہ صرف یوسف علیہ السلام نہیں سارے بھائی انتہائی خوبصورت تھے، تو فرمایا اکٹھے جاؤ گے تو لوگ دیکھیں گے تو نظر لگ جائے گی، تو الگ الگ دروازے سے جانا پھر کوئی نہیں اتنا دھیان کرے گا۔ فرمایا فادخلوا، اس لیے اگر ایسی وقت میں نظر سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے تو اس آیت کے تحت جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہو مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم نہیں بچا سکتا میں تمہیں من اللہ سے من شیء کچھ بھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے وہ تو میں نہیں بچا سکتا، لیکن یہ ایک تدبیر تمہیں بتاتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا، علیہ توکل تو میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل والے۔ ولما دخلوا جب داخل ہو گئے من حیث امرہم جس طرف سے حکم دیا ان کو ابوہم نے ان کے ابا جان نے، یعنی جیسے انہوں نے حکم دیا تھا اسی طرح انہوں نے کیا کہ مختلف دروازوں سے ایک ایک داخل ہو کے اندر جا کے پھر اکٹھے۔ ما یغنی عنہم من اللہ من شیء وہ نہیں بچا سکتے تھے اللہ کی طرف سے ذرا بھی، الا حاجتاً مگر ایک خواہش تھی فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضا جسے پورا کیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ بے شک وہ علم والا ہے، لما علمنا جسے ہم نے سکھایا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لیکن اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا جب داخل ہوئے علی یوسف علیہ السلام پر، آوَا الیہ یوسف علیہ السلام نے انہیں ٹھکانہ دیا، اخاہو اپنے بھائی کو، یعنی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے کہا دو دو مل کر بیٹھ جاؤ سارے کھانے پر، تو دو دو بیٹھے تو بنیامین اکیلے رہ گئے کیونکہ 11 جو تھے، تو کہا تو کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ کہا جی یہ آپس میں بھائی بیٹھ گئے تو میں اکیلا ہوں، میرا بھائی تو ہے نہیں۔ کہا اچھا چلو تیرا بھائی میں بن جاتا ہوں، چل تو میرے ساتھ آ جا۔ تو فرمایا قال انی انا اخوک، فرمایا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس اب غم نہ کر بما کانوا یعملون جو یہ کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیامین کو بھی اور یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے تکلیفیں بہت دی ہیں، ایذائیں دی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے علیحدگی میں بنیامین کو بتا دیا کہ تیرا پہلے پوچھا ہے نا سارا کہ تیرا بھائی کیا ہوا کیسے ہوا، انہوں نے سارے حالات بتائے، ابا جان کے بارے میں پوچھا، اماں جان کا پوچھا، سب کا پوچھ لیا۔ تو جب یہ کہا نا میرا بھائی اس طرح گم گیا ہے، پھیڑیا کھا گیا ہے، اس طرح مشہور ہے، فرمایا نہیں وہ میں ہی ہوں، اس طرح میرے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی ہے، تیرے ساتھ بھی۔ اور جس کمرے میں ان کو بٹھایا تھا نا، بہت بڑا کمرہ بنا کے نا ایک سرے سے تصویریں بنائی سب کی، تو گھر سے کیسے نکالا، کنویں میں کیسے مارا، کیسے کنویں میں ڈالا، کیسے، وہ پوری تصویریں۔ اب وہ کمرے میں بیٹھ کے نا، اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کھانا کھاؤ، وہ دیکھتے ہیں یہ سارا کے ساتھ وہ ہمارا ہی ہے، سارا جو کچھ کیا کرتا تھا نا انہوں نے سارے اسی کمرے میں وہ تصویریں بنائی تھی۔ تو پریشان بہت زیادہ ہوئے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے سارا۔ فلما جہزہم، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی بتانے کی، ان کا پھر سامان تیار کیا۔ ہاں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے اوپر نقاب رہتا تھا اور اس وجہ سے بھی وہ پہچان نہیں سکے زیادہ۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا پھر سامان تیار کیا، جعل السقایۃ کر دیا پیالہ فی رحل اخی اپنے بھائی کی خرجی میں، یعنی آرڈر دے دیا نا کہ اس طرح اس کے خرجی میں رکھ دینا پھر اگلا معاملہ کرنا۔
ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایت علیرو، او قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ قالوا، کہنے لگے، واقبلوا علیہم، ان کی طرف منہ کر لیا، ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا تمہارا؟ قالوا، کہنے لگے، نفقد سوال مالک، ہم سے گم ہو گیا بادشاہ کا پیالہ، اور بادشاہ کا یہ آرڈر ہے، ولیمن جاء بھی، جو وہ پیالہ لے کے آئے گا، حمل بعیر، اسے ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ دیا جائے گا، وَأَنَا بِزَعِيمٍ، میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، یہ قسم کے الفاظ ہیں، واللہ، تاللہ، باللہ، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا، نہیں آئے ہم، لنفسد فی الارض، کے زمین میں فساد کریں، وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، فما جزاؤ، اس کی کیا سزا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی تم میں سے کسی سے نکل آیا تو پھر جس سے نکلا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ مصر میں تو سزا اور ہے کہ اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے ہاں سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ سال بھر اس آدمی کی خدمت کرتا ہے۔ تو کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ قالو، کہنے لگے، جزاؤ، اس کی سزا، من وجد فی رحلی، جس کی خرجی میں وہ پایا گیا، وہ جزاؤ، اس کی سزا ہے، یعنی وہ اس کی سال بھر خدمت کرے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدا بعویتہم قبل بیع اخیہ، یوسف علیہ السلام نے سارا طریقہ بتایا تھا نا کہ پہلے ڈائریکٹ بنیامین کی خرجی نہیں کھولنی، پہلے باقیوں کی کھولتے کھولتے وہاں تک آنا تاکہ شک نہ پڑے نا۔ فبادا، شروع ہوئے، بعویتہم، ان کی خرجیوں سے، قبل بیع اخیہ، اپنے بھائی کی خرجی سے، ثم استخرجا، پھر اس کو نکال لیا، من بیع اخیہ، بنیامین کی خرجی سے، اپنا ان کے جو بھائی تھے یعنی ان کی خرجی سے وہ پیالہ نکلا۔ کذالک کدنا علی یوسف، ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ دیکھو پیغمبر کو بچاتا کیسے۔ اب یہ ظاہراً تو چکر بنتا ہے نا سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نام نہیں لینا، یہ ہم نے تدبیر بتائی تھی۔ کذالک، اس طرح، کدنا، ہم نے تدبیر بتائی تھی، لیوسف، یوسف کو، ما کان لیاخذ، اس لیے کہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، یعنی جو مصر کا جو قانون تھا اس کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے۔ الا یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجے، من نشاء، جس کے چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی علم دیا اس سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے۔ اب وہ پیالہ تو نکل آیا، چوری ظاہر ہو گئی۔ قالوا، کہنے لگے، یسرق، اگر اس نے چوری کر لی ہے، فقد سرق اخ لہ، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، من قبل، اس سے پہلے، یوسف علیہ السلام کو بھی چور ثابت کیا، حالانکہ چوری تو نہیں تھی وہ کہ یوسف علیہ السلام نانا کے گھر میں گئے تو وہ چونکہ بت کی پوجا کرتا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کا بت چوری سے چھپایا کہ اس کو میں بتاؤں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، جا کے توڑ دیا، پھینک دیا اور خود اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یوسف نے چرایا ہوگا، تو یہ چوری نہیں تھی بلکہ اس کو بتوں سے چھڑانا تھا نانے کو، لیکن ان کے دل میں وہ بات تھی۔ فَأَسَرَّ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو بھی دل میں چھپا لیا، فی نفسی، اپنے جی میں، یعنی دل میں اس کو رکھا، باہر نہیں نکالا۔ وَلَمْ يُبْدِ عَلَمْ، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا اس بات کو کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، دل ہی میں کہا کہ تم بڑے بدترین جگہ پر ہو، کہ ابھی بھی یوسف کی اس بات کو نہیں بھولے اور اس کو یاد کر دیا۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، بما تصفون، جو تم کہتے ہو۔ قالوا، اب منت کرتے ہیں، کہتے ہیں، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، انا لہ ابا، بے شک اس کے ابا جان ہیں، شیخن کبیرہ، بہت ہی زیادہ بوڑھے، فخذ اخذنا، پکڑ لے ہم میں سے، مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، وہ خدمت کرے گا، اور اس کو جانے دیں، ابا جان اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کا کیا حال ہو جائے گا۔ انا نراک، ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے۔
قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم لیں الا من وجدنا، مگر جس میں پایا ہم نے متاعنا اپنا سامان، عنده اس کے پاس، یعنی ہمارا سامان جس سے نکلا ہے نا وہی یہاں رہے گا، دوسرا نہیں رہ سکتا، یہ زیادتی ہم نہیں کرتے، اگر ایسا کریں انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظالم ہوئے۔ فلما استيئسوا، جب نا امید ہو گئے، من ہو بادشاہ سے، خلصوا نجیا، الگ ہو کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان میں بڑا کہنے لگا، لم یعلموا الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ تمہارے ابا جان نے، قد اخذت لیا ہے، علیکم تم سے، موثقا من اللہ، اللہ سے پکا، اللہ کے سے پکا معاہدہ، یعنی پکی قسمیں لی ہوئی ہیں ابا جان نے کہ لے کے آنا ہے، اب کیا جواب دیں گے؟ وَمِن قبل، اس سے پہلے، ما فرطتم، جو تقصیر ہوئی تم سے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فلن ابرخ الارض، اب میں زمین میں یہاں ہی چکر لگاتا رہوں گا، حتی یاذن لی، یہاں تک کہ اجازت دیں گے مجھے ابھی میرے ابا جان، وہ کہیں گے تو واپس جاؤں گا، نہیں تو میں اب گھر نہیں جاؤں گا۔ اور یحکم اللہ لی، یا اللہ کو فیصلہ کر دے میرا، یعنی میری موت آ گئی، وہ الگ بات ہے، ورنہ جب تک ابا جان نہیں کہیں گے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں تو شرمندہ ہوں۔ وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ ابا جان کے پاس، فقولوا، تم کہو، یا ابانا، ابا جان، انک، بے شک تیرے بیٹے نے سرق، چوری کی ہے، وما شہدنا، اور نہیں تھے ہم حاضر اس وقت، الا بما علمنا، مگر جو ہمیں علم ہوا ہے، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے چوری کی ہے، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، للغیب، غیب کے، حافظین، نگہبان، یعنی غیب کی خبروں کا تو ہمیں پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، لیکن ظاہراً یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے، چوری میں وہ پکڑا گیا۔ واسأل القریۃ، اور بستی والوں سے پوچھ لیجئے، التی کننا فیہا، جس میں ہم تھے، یعنی جو باقی بستیوں والے ہمارے ساتھ گئے تھے وہ بھی ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ والعیر التی، اور وہ قافلہ، اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری بات جا کے ابا جان کو بتائی۔ قال، فرمایا، بل سولت لکم انفسکم، بلکہ کھاڑ لیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے امرا، یہ بات بھی، فصبر جمیل، میرا صبر ہی اچھا ہے، حس اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، یاتینی، کہ لائے بہم، ان سب کو، جمیعہ سب کو، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام فرما رہے میرا خیال ہے کہ وہ سارے صحیح سلامت میرے پاس آئیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور ان سے منہ پھیر لیا، وقال، فرمایا، یا آسف علی یوسف، ہائے میرے یوسف، رہ بنیامین گئے مگر دل سے یوسف نکلا نہیں ابھی، کہتے ہیں ہائے افسوس میرے یوسف، ابیضت عینا، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، من الحزن، غم سے، وہو کظیم، اور اندر اندر سے وہ کڑ رہے تھے۔ قالو، کہنے لگے گھر والے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتح، تذکرو یوسف، آپ ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتے ہیں، ہم 12 بھائی ہیں، آپ صرف یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ غور میں چلے جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، فرمایا، انما، سوائے اس کے نہیں، اشکو، میں شکایت کرتا ہوں بسی اپنی پریشانی کی، وحزنی، اور غم کی، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی میں تم سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں کہ میرے رب نے یہ کیا جدائیاں ڈال دی ہیں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، یہ ہے پیغمبر کا علم، کہا مجھے پتا ہے جو تمہیں پتا نہیں ہے، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یا بنی اذهبوا، اے بیٹو جاؤ، فتخصصوا، تلاش کرو، من یوسف، یوسف کو، واخی، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا، اور نہ امید ہو جاؤ، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہ، یہ پکی بات ہے، لا ییأس، نہیں نا امید ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر کی قومیں وہ اللہ سے نا امید ہوتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے امید ہے۔
کہ یوسف بھی آئے گا، اس کا بھائی بھی آئیں گے۔ فلما دخلوا، اب سال گزر گیا پھر پورا، پھر آ گئے، داخل ہو گئے آپ پر، قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا ہمیں پہنچی ہے، وآلنا ہمارے خاندان کو بھی الضر بڑی تکلیف، وجئنا ببضاعۃ اور اب بھی ہم لائے ہیں پونجی مزجاۃ بے قدر، یعنی تھوڑے سے پیسے لائے، ہمارے پاس کچھ رہا نہیں ہے تو جو ہم سے بنا ہے وہ لے آئے ہیں۔ فأوف لنا الکیل، ہمیں پورا پورا ماپ دے، یعنی سامان جو ہے وہ پورا دینا، پیسے ہمارے اتنے نہیں ہیں۔ وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کرنا، یعنی کچھ زیادہ بھی دے دینا، مہربانی کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی المتصدقین، صدقہ دینے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، کیا کیا تم نے کیا ہے یوسف، یوسف کے ساتھ، واخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذا انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، یعنی یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے بھائی سے۔ قالوا، کہنے لگے ائنک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وھذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس وقت وہ سارا منظر جو تھا نا، وہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے انہوں نے تصویریں بنائی تھیں اور یہ واقعی یوسف ہے۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام پہلے ویسے تو نہیں پہچان ہو رہی تھی، لیکن جب ہنسے نا تو اس ہنسنے سے جانتے تھے، پہچان لیا کہ یہ واقعی یوسف علیہ السلام۔ فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، انہو، بے شک وہ ذات ہے، من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، و صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو۔ یعنی تقوی، ڈرنا ایسے وقت میں کہ جب وہ گناہ کر سکتا ہے اور نہ کرے، اگر ایسے وقت میں وہ ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ہی اجر دیا کرتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برتری عطا کر دیا، علینا، ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ قال، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو تم سے ہو گیا میں نے سب معاف کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی جب مکہ شریف میں فاتحانہ داخل ہوئے تو لوگوں نے آگے آ کر کہا جناب ہم سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی ہیں، آپ کو تکلیفیں دی ہیں۔ فرمایا میں بھی آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بخشے گا تمہیں، وہ ارحم الراحمین، وہ سب رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، آزاد لے جاؤ یہ میری قمیص، فالقوہ، ڈالو اس کو، علی وجہ ابی، میرے ابا جان کے چہرے پر، یأت بصیرا، ان کی بینائی آ جائے گی۔ قمیص یہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے وقت جبریل علیہ السلام جنت سے لا کر پہنا گئے تھے، وہ ورثہ در ورثہ چلی آئی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے جب یہ گھر سے نکلے تھے نا تو ان کے گلے میں ڈال دی تھی تعویذ کے طور پر، تو جب بھائیوں نے کپڑے اتار کے ننگا کر کے کنویں میں ڈالا تو جبریل علیہ السلام نے پھر وہ قمیص پہنائی ہے، تو پھر یہ قمیص آپ کے پاس ہی تھی، وہی قمیص دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ قمیص جو ہے یہ اس طرح بڑی شاندار قمیص ہے، اور جب ابا جان کے چہرے پر ڈالو گے اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا کرے گا۔ اب وہ بھی پیغمبر ہیں، یہ بھی پیغمبر ہیں، وہ بڑے پیغمبر ہیں کہ ابا جان ہیں، یہ صاحبزادے ہیں، تو صاحبزادے کی قمیص ابا جان کے پاس جائے اور ان کی بینائی آ جائے، یہی تو بات ہے ساری کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قمیصوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہوتی ہے، ان کے تبرکات میں یہ اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے۔ اب یہ قرآن پاک ہے، عام کتاب تو ہے نہیں، فرمایا قمیص لے جاؤ، القوا علی وجہ ابی، میرے ابا جان کے چہرے پر ڈالو، یات بصیرہ، بینائی آ جائے گی۔ تو اب جناب وہ وہاں سے یہودا جو تھا نا، اسی نے آ کر یہ بتایا تھا کہ جناب اس طرح پھیریا کھا گیا، اس طرح واقع ہوا سارا۔ اب اس نے کہا یہ قمیص بھی میں ہی لے کے جاؤں گا، وہ بدخبری بھی میں ہی نے سنائی تھی، اب خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا۔
تو 80 میل سفر تھا یہاں سے وہاں تک، تو دوڑا اور روٹیاں 6-7 باندھی تھی ساتھ کہ میں راستے میں کھاؤں گا، روٹیوں کی بھی یاد نہیں رہی، ننگے پاؤں ننگے سر اور دوڑتے ہی چلا گیا۔ فرمایا کہ چلے جاؤ، واتونی بعلیکم، لے آؤ اپنے خاندان والوں کو اجمعین سب کو۔ ولما فصلت العیر، جب وہ قافلہ جدا ہوا، یعنی جو خوشخبری سنانے جا رہا تھا وہ جو ہی شہر سے نکلا، ادھر قال ابوہم، کہا ان کے ابا جان یعقوب علیہ السلام نے، انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو، یعنی یہ نہ کہو کہ یہ بہکی باتیں کر رہا ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ محبت والوں کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کئی مرتبہ کرن کی طرف، اویس کرنی کی طرف منہ کر کے نہ فرماتے ادھر سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، تو فرمایا مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ پرانی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ محبت آپ کے دل میں ہے، لہذا وہ اس وجہ سے آپ کو خوشبو نظر آ رہی ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب آ گیا وہ خوشخبری سنانے والا، القا ہو ڈالی، علی وجہ، ان کے چہرے پر قمیص، فرتد بصیرہ، بینائی لوٹ آئی، جو ہی اوپر قمیص رکھی بینائی پہلے سے بھی بہتر آ گئی۔ قال، فرمایا لم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تم تو کہتے تھے نا یوسف ختم ہو گیا ہے، بکتے بکاتے کہیں سے کہیں نکل گیا ہے، مجھے اللہ نے علم کچھ دیا ہوا تھا۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش مانگی ہے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال، فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ، ٹھکانہ دیا ان کو، ابا بھائی ابا جان کو بھی، ماں تو نہیں تھی، خالہ تھی، لیکن ان کو بھی ساتھ اسی طرح مقام پر رکھا۔ قال ادخلوا، فرمایا داخل ہو جاؤ، مصر کے اندر، انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہ تو امن والے ہو کر۔ رفع ابویہ، اور چڑھایا اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت پر، وخروا لہ سجدا، سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، کیونکہ اس وقت یہ رواج بھی تھا، اور اس زمانے میں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، اور یہ اس شریعت میں جائز بھی تھا۔ اب اس شریعت میں نبی پاک علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے کہ کوئی بھی کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، خواہ باپ ہے، خواہ پیر ہے، خواہ بزرگ ہے، خواہ کوئی بھی ہے، کسی کے آگے سجدہ عبادت تو ہر شریعت میں حرام رہا ہے، سجدہ تحیت بعض شریعتوں میں جائز رہا ہے، لیکن اس شریعت میں وہ بھی تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے آگے وہ سجدہ ہوا ہے، ان کی شریعت کے مطابق وہ جائز تھا۔ تو جب سارے بھائی اور خالہ اور ابا جان سجدے میں گرے، قال، فرمایا، یا ابت ھذا تعبیر رؤیا، عرض کیا ابا جان یہ تعبیر ہے اس میری خواب کی، من قبل، جو اس وقت آئی تھی، 7-8 سال کی عمر میں خواب آئی تھی، اور تعبیر جو ہے وہ 60-70 سال کی عمر میں جا کے آئی ہے۔ فرمایا کہ قد جعل ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا، وقد احسن بی، اور مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی، جب کہ مجھے نکالا، من السجن، قید سے، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں بھی گاؤں سے یہاں لے آیا، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، کے ڈالا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور بھائیوں کے درمیان اس جدائی کو، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، انہ، بے شک وہ، والعلیم الحکیم، علم والا، حکمت والا ہے۔ رب، اے میرے رب، قد آتیتنی، تحقیق تو نے دیا مجھے، من الملک، ملک کا حصہ، وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھایا، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر،
فاطر السماوات والارض، تو پیدا کرنے والا آسمان و زمینوں کو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا آخرت میں، توفنی مسلمان، مجھے مسلمان کر کے مارنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں سے ملا دینا۔ یہ سارا واقعہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے، آپ کا جب انتقال ہوا تو اب ہر جگہ جھگڑا پڑ گیا کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے، ہر آدمی کہتا تھا میرے محلے میں ہو۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سنگ مرمر کے یا اور کسی اعلیٰ پتھر میں ان کی قبر بنا کے دریا نیل میں رکھی گئی تاکہ وہ پانی متبرک ہو اور سب لوگ پیا کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام زمانوں کے بعد وہاں آئے نا مصر میں، تو پھر آپ جب وہاں بنی اسرائیل کو نکلے تو آپ کا حکم یہ تھا کہ جب سارے بنی اسرائیل یہاں سے نکلو گے تو مجھے بھی یہاں سے لے کے جانا ہے۔ تو پھر آپ کی اسی طرح پورے تابوت کو اٹھا کے تو شام میں لے گئے تھے، پھر وہاں جا کے دفن کیا۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب کہ بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا تھا، ہم یمکرون، اور وہ مکر بنا رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کو نکالنے کا اور وہاں گرانے کا جتنی بھی باتیں کی تھی، فرمایا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثر لوگ، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ حرص کرتے ہیں ان کے ایمان لانے پر، وما تسألهم علیہ من اجر، نہیں مانگ رہے آپ اس پر کوئی اجر، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی نشانیاں فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں، یمرون علیہا، جو ان پر گزرتی ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن یہ اس سے منہ پھیرنے والے، یعنی اتنا کچھ دیکھ کے کائنات میں پھر بھی نہیں مانتے، تو یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور اکثریت ان کی اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم مشرکون، الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہیں۔ افا آمینو، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان تاتیہم، کہ آ جائے ان پر غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں جو ڈھانپنے والی چیز ہے، اور تاتیہم الساعہ، یا قیامت آ جائے بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ انہیں شعور ہی نہ ہو، یعنی اتنی بے خوفی کہ آدمی گناہ کرتے وقت سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے اور عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو میں کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ قل، فرما دیجیے، ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت کے اوپر، آنا میں بھی، ومن اتبعنی، جو میری پیروی کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردی، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، من اہل القری، بستی والوں سے، یعنی یہ پہلی بستیوں کے سارے واقعات ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے سنا رہے ہیں۔ تو پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ مرد ہی تھے، کوئی ان میں عورت نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نہیں ہوا، یہ کیوں اس پر تعجب کرتے ہیں؟ افلم یسیروا، کیا یہ پھرے نہیں ہیں، فی الارض، زمین میں، فینظروا، دیکھتے، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ، انجام، الذین من قبلہم، ان کا جو ان سے پہلے ہوئے، ولدار الاخرہ، آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین اتقوا، ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون، کیا نہیں تم سمجھتے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، جب ناامید ہو گئے رسول، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، انہم، کہ بے شک وہ، قد کذبوا، وہ جھٹلا دیے گئے، جاءہم نصرنا، آ گئی ان پر ہماری مدد، فنجی من نشاء، ہم نجات دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ولا یرد باسنا، اور نہیں پھرتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرموں کی قوم سے، یعنی ہمارا عذاب جب آتا ہے پھر واپس نہیں جایا کرتا، پھر پکاری کے جاتا ہے وہاں۔ لقد کان، البتہ تحقیق ہے، فی قصصہم، ان کے قصوں میں، عبرۃ، عبرت، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، ما کان حدیثا،
یہ بات ساری جو سنائی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ یفترا جو گھڑ لی گئی ہو، یعنی ان کی کتابوں میں بھی یہ بات اسی طرح لکھی ہوئی ہے نا جس طرح ہم نے سنائی ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن تصدیق ہے اس کی جو ان کے سامنے، یعنی ان کے پاس جو کتابیں ہیں اسے تصدیق کر لیں جو واقعہ سنایا منوان اسی طرح ہے یا نہیں. وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. وہدن ہدایت بھی ہے، ورحمت رحمت بھی ہے لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں.